خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکایہ کا اسلام۔ مقدس باپ یاوہ پاک خدا کی تعریف ہو، اور یہوشوا یعنی یسوع مسیح ناصری جو کہ مقدس باپ کے مقدس بیٹے ہیں، ہمارے خداوند خدا ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں پاک روح کے لیے، خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے اندر کام کرتا ہے، جس کا عبر ہمارے اوپر ہے، اور ہم اپنے خداوند خدا پاک روح کی برکت، کی نعمت، کی خدمت، کی رحمت کے وسیلہ سے، کی مدد سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے اپنے بچوں کو یتیم نہیں چھوڑا، اپنی روح میں سے انڈیلا ہے، اپنی روح میں سے دیا ہے، اور خداوند اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچوں کی سہایتا کرتا ہے۔ ایفیژنس سیریز چل رہی ہے، افسیوں کے خط کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تیسرے باب کو آج ہم شروع کریں گے اور اس کی پہلی 7 آیات ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اسی سبب سے میں پولس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں، شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں یا اور پشتوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری یعنی انجیل کا خادم بنا۔ اگین یہ بہت زبردست انسائٹ ہمیں ملتی ہے پولس رسول کی سوچ کے حوالے سے، پولس رسول کی خدمت کے حوالے سے، اور اس بڑے کام کے حوالے سے جو آسیہ کے علاقے میں، ایشیا مائنر جو علاقہ ہے اس میں، اور بالخصوص افسس کی جو کلیسیا ہے اس کے اندر، افسس کے شہر میں یہ ہوا، کیونکہ بالعموم ہم دیکھیں تو پولس رسول نے آسیہ کے علاقے میں بہت بڑی خدمت کی، پورے علاقے میں جا جا کر خدا ان کے کلام کو سکھایا، لیکن خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو افسس میں ہم نے پڑھا تھا بک آف ایکس میں کہ وہاں پر 2-3 سال وہاں پر رہے پولس رسول، اور اٹس اے لانگ پیریڈ فار ڈسائپل، فار an apostle like Paulus to spend in one place، ایک جگہ پر جو ہے وہ اتنا زیادہ وقت گزارنا، اور اس کلیسیا کی نیڈ ایسی تھی، اس جگہ کی نیڈ ایسی تھی، اور وہاں پر ایسا اسٹرانگ کام تھا دنیا کا، ابلیس کا، کہ وہاں پر اتنا وقت گزارنا ضروری تھا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں خدا کے بندوں کے لیے، رسولوں کے لیے، جنہوں نے یہ تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے یہ بیڑا اپنے اوپر لیا اور یہ ذمہ داریاں نبھائیں خداوند کے کلام کی ترویج کے لیے، خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ میں پولس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ پولس رسول جو ہے وہ جو قیدی بناتا تھا، وہ جو لوگوں کو بندی کرتا تھا، لوگوں کو پکڑ کر باندھ کر لے آتا تھا، گرفتار کرتا تھا، اب اپنی اس حالت کو ویسے ہی بیان کرتا ہے کہ اب وہ مسیح کی محبت میں گرفتار ہے، مسیح کا قیدی اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اور شاید پولس رسول کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ سوچ رہی ہو کہ ایک زمانہ میں مسیح کے لوگوں کو قیدی کرتا تھا، تو اس کی یہاں پر حلیمی نظر آتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں مسیح کا سپر سٹار ہوں، میں جی بیسٹ رسول ہوں، یا غیر قوموں کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا کام میرا ہے۔ وہ اپنی تعارف کیسے کرواتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں، میں مسیح کے محبت میں گرفتار ہوں۔
سو ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ کہ پالوس رسول نے وہاں پر حلیمی کے اندر بات کی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا. اچھا، نجات فضل سے ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول نے پہلے 2 چیپٹرز میں کس طریقے سے فضل کو ایکسپلین کیا، لیکن اب جو ہے پالوس رسول نے کیا بات کہی ہے کہ تمہارے لیے مجھ پر فضل ہوا. امیزنگ، اگین وہی بات کہ پالوس رسول نے جو خوبصورت بات کہی ہے کہ مجھ پر فضل ہوا. یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم لوگوں پر فضل ہوا اب تم نجات پا جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی دیکھو میں تمہارا لیڈر ہوں، میں ادھر اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تم لوگوں کو نجات دے دوں، تم لوگ دھکے کھا رہے ہو، تم لوگ جو ہے وہ بالکل خدا سے دور ہو، گناہ گار ہو اور تم جہنمی ہو، اور اس طرح کی باتیں نہیں کی. پالوس نے سمپل سی بات کہی کہ خدا کے فضل کا انتظام دیکھو، اس کا حال سنو، کتنا بڑا فضل ہے. اور لکھا ہے کہ تمہارے لیے وہ فضل مجھ پر ہوا ہے. یعنی کہ فضل کی منادی کرنا میرے عزیزو، فضل کے کلام کو لوگوں تک لے کر جانا اور خداوند کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا جو ہے، اس سے بڑا فضل کوئی اور نہیں. تو یہاں پر پالوس رسول نے یہ بات کی کہ جو لوگ منادی کرتے ہیں وہ اور فضل کے نیچے ہیں، اور زیادہ فضل ان پر ہو رہا ہے. پہلے وہ فضل سے نجات پا گئے، اب اسی فضل کو جو ہے، اسی انوگرہ کو، اسی خداوند کے گریس کو، خداوند کے اس لونگ کائنڈنس کو، خداوند کی اس کہہ لیں کہ اس محبت کو جو کہ فضل کی ہے، اس بخشش کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سو یہ بیسیکلی ایک مسیحی ایماندار جو خداوند کے لوگ ہیں، ان کا جو ہے وہ پینیکل ہے لائف کا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ سب سے بڑا یہ ان کا پریولیج ہے ایک طریقے سے کہ فضل کی منادی کرنا. سو دس از ویری ویری بگ، دس از امیزنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول کی انسائٹ جو ہے، ان کی سوچ یہ یہاں پر نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھ پر فضل ہوا، تمہارے لیے مجھ پر فضل ہوا، تاکہ میں تمہارے پاس آ سکوں اور خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں. سو وہ اس خدمت کو جو خداوند نے دی ہے، پالوس رسول نے یہ نہیں کیا کہ جیسے ٹی وی پر بڑے بڑے خادم آج کل آتے ہیں اور وہ بڑا ڈریس اپ ہو کے اور کہتے ہیں کہ جی بھائی دیکھو جی ہمارے اندر یہ نعمتیں ہیں جی، یہ خداوند آپریٹ کر. ایسے نہیں، ہی سینگ کہ بھائی تم لوگوں کی وجہ سے مجھ پر فضل ہوا کہ میں آج یہاں پر آ کر ایک حقیر سا انسان، مسیح کا میں قیدی ہوں، اور ادھر آ کر میں تم لوگوں سے کلام شیئر کر رہا ہوں. میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، لیکن خداوند نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے. سو ہم خادموں کو پالوس رسول کی ان الفاظ سے، پالوس رسول کی اس اپروچ سے، اس مائنڈ سیٹ سے، پالوس رسول کی سوچ سے سیکھنا ہوگا، متفق ہونا ہوگا اور اس کو کاپی کرنا ہوگا. ہمیں اس چیز کو ایسے ہی لے کر جانا ہوگا. یہ سوچ خداوند یسوع مسیح کی بھی تو تھی. خداوند نے یہ کہا تھا نا کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے، وہ سب سے چھوٹا ہو جائے، سب کے پیر دھو، وہ جھک جائے سب کے آگے. اور پھر کہتا ہے کہ یعنی وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا. میرے عزیزو، فضل کا بھید مکاشفہ ہے. خداوند کی نجات کا علم جو ہے وہ مکاشفہ ہے. یہ جب کسی پر کشف ہوتا ہے، کھلتا ہے، تو وہ پھر شخص جو ہے وہ پھر رکا نہیں رہ سکتا. مجھے یاد ہے کہ ایسے میں بہت سارے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو جب کلام کی منادی ہوئی یا لوگوں کے دلوں کو کھولا تو رات بھر وہ روتے رہے، صبح اٹھ کے مجھے فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم خداوند کے آگے بڑھ کر خداوند کا کام کرنا، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں. انیشیٹو اندر آ جاتا ہے. اور یہ کہنا، چپ کر کے بیٹھے رہنا، منہ میں گھنگڑیاں ڈال دینا اور کچھ نہ کرنا خداوند کے لیے. اور جیسے وہ میں ایک بھائی کو بھی کہہ رہا تھا کہ روز روز بہنا، بہانے ڈھونڈنا کہ خدمت نہ ہی کی جائے، اور ہر اس چیز کو مورد الزام ٹھہرانا کہ جی بھائی اس کی وجہ سے میں نے نہیں خدمت کی، تمہاری وجہ سے میں نے خدمت نہیں کی، میری یہ جو ہے نا ریزن ہے. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے ہیں.
اگر واقعی ہی مکاشفہ ہے خدا کا تو کلام ہڈیوں میں سلگتی آگ بن جائے گا، ہم پھر رکیں گے نہیں۔ چاہے دیکھیں ہم سب گرتے اٹھتے ہیں، ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب میں پرابلمز ہیں، ہم سب کم ہیں۔ پولس نے بھی یہی بات کی کہ میں چھوٹا ہوں سب سے، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بھید فضل کا انتظام جو ہے مکاشفہ ہے۔ چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ مسیح کا وہ بھید میں کس قدر سمجھتا ہوں۔ اس نے ہمبلی یہ بات کی ہے، اپنے نالج کے بارے میں ان کو بتایا کہ کلام کی یہ باتیں میں سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیسے سمجھتا تھا؟ کیونکہ وہ شرع کا عالم تھا۔ پولس رسول جو تھے وہ شریعت کو سمجھنے والے، گملیل کے شاگرد، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا، جس کو ربان کہا جاتا ہے، یعنی ربیوں کا ربی، ربان گملیل یہودیوں کے، اگر اس میں جو دیکھا جائے تالمود میں، تو ربی گملیل جس کا شاگرد پولس تھا اس کو ربان کہا جاتا ہے۔ ربان سے مراد یہ ہے کہ عزت کے ساتھ، جیسے مسلمانوں میں ایک حج کیا ہو تو حاجی، اور زیادہ کیا تو الحاج اس کو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مطلب ان کا مین بندہ تھا، ربیوں کے اوپر بھی ربی، اتنی حکمت خدا نے اس کو دی، اور وہی حکمت پولس کے پاس بھی تھی، اسی لیول کا ہی کام تھا، اور کلام کو وہ سمجھنے والا شخص، شریعت کا بہت بڑا عالم، اور ایسا خدا کا کلام کے کہ اس کے نقطے اور شوشوں کو سمجھنے والا شخص، اور وہ کہہ رہے کہ میں نے اس لیے یہ فضل کا حال مختصراً تھوڑا سا فلیور اس لیے دیا، تھوڑا سا خلاصہ اس لیے لکھ کے بھیجا تاکہ تو تم لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کلام کو میں سمجھتا ہوں، میں تھوڑا بہت تو سمجھتا ہوں۔ اگین وہی بات ہے کہ جتنا بڑا بندہ ہوگا اتنا ہی وہ جھکا ہوگا، جتنا بڑا درخت ہوگا، جتنا پھلدار ہوگا اتنا ہی وہ جھکا ہوگا۔ اور بھید اس نے کہا کہ اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہیں ہو سکتا ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں خداوند نے چھپائیں، بھید کی باتیں تھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایون خداوند یسوع مسیح ناصری نے جب وہ منسٹری کر رہے تھے تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا لوگوں کو کہ ابھی نہ بتانا، اور ابلیس کو، یعنی بیسٹ کیپٹ سیکرٹ اس کو کہا جاتا ہے، ابلیس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس کو وہ مار رہا ہے صلیب پر، یا وہ بیسیکلی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، کہ اس کے مرنے سے ہی سارا کچھ ہوگا۔ یہ خدا کا انتظام تھا، تو ابلیس نے اپنی طرف سے بڑی گیم کی کہ جی اس کو ہی مار دیتے ہیں، جیسے باقی نبیوں کو مار دیا تھا، تو موسٹلی نبیوں کو قتل کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا پرانے دور میں بھی، اور یہی چیز خداوند نے بھی کی تھی کہ سارے نوکروں کو مارا، اور پھر بیٹے کو بھی مار دیا، اور ابلیس نے سوچا کہ اچھا جیسے باقیوں کو میں نے نبیوں کو مروایا تو اسی طرح اس کو بھی مار دیتے ہیں، لیکن وہ بھید زمانوں سے چھپا ہوا تھا، نہیں معلوم تھا کہ وہی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ بنی آدم کے لیے اور خاص طور پر غیر قوموں کے لیے خدا کی قوم میں شامل ہو جانے کا سبب بن جائے گا، خدا کی قوم کے اندر پیوست ہو جانے کا دروازہ بن جائے گا، اور مسیح نے اسی لیے کہا تھا کہ میں دروازہ ہوں، اور لکھا ہے کہ اب روح میں ظاہر ہوا ہے مقدس رسولوں اور نبیوں پر۔ بات یہ ہے کہ there is only one person that can reveal this revelation upon you about the grace of Yahushua اور یاوے، اور خدا کے فضل کی بھید کی دولت کو اگر کوئی شخص آپ پر ریویل کر سکتا ہے، آپ پر کھول سکتا ہے، تو وہ خداوند کا روح ہے، اور روح میں ہی جو ہے یہ چیزیں اب عیاں ہوئی ہیں، روح میں ہی یہ چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں، اور مقدس رسولوں اور نبیوں پر بھی ابھی روح کے وسیلہ سے پہنچیں، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومی خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قوم بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ غیر قوم میں شادی نہیں کرنی، ان کے ساتھ فزیکلی ملوث نہیں ہونا ہے، تا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے معبودوں کے پرستش کے لیے بھڑکائیں اور تم بت پرستی میں چلے جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ انہی غیر قوموں کو خداوند نے پھر مسیح یسوع میں شامل کیا تاکہ وہ اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کو چھوڑ کر، ان کو دور کر کے، ان کو دفع کر کے، ان کو توڑ کر
خداوند میں آ جائیں، اور جیسے باپ ابراہیم جو کہ غیر قوم میں رہتا تھا، اس کو نکال کر خداوند نے اپنی قوم بنا لیا، یہی کلیہ، یہی فارمولہ بعد میں پھر ہمارے لیے مسیح یسوع میں پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ اور فضل کی بخشش یہی ہے کہ قومیں اب میراث میں شامل ہیں، بدن میں شامل ہیں، وعدہ میں شامل ہیں، اور اس کی قدرت کی تاثیر سے لکھا ہے مجھ پر ہوا اور میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ اگین ہمبل اینڈنگ کے میں خادم ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں خوشخبری کے لیے غلام ہوں، میں مسیح کا قیدی ہوں۔ سو اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ رہے گا، حلیم ہے اگر ہم، اور پاکیزگی ہے، تو خداوند ہمارے اوپر رحم کرے گا اور اپنے مکاشفوں کو کھولے گا۔ آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان آیات کو سامنے رکھیں، اور کیسی زبردست یہ آیات ہیں اور کیسی زبردست اس میں خوبصورت بات کہی گئی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح یسوع کے مقدس و جلالی نام میں، آمین۔